ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 7 برس تھی۔ آپ کی اپنے والدین سے 80 برس جدائی رہی۔ پھر والدین کی ملاقات کے بعد 23 برس آپ زندہ رہے اور 120 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ بنی اسرائیل کنعان سے 70 کی تعداد میں آئے تھے اور جب نکلے تو 1,70,000 تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ جب مصر آئے تو 186 افراد تھے اور جب نکلے تو 6 لاکھ تھے۔ بادشاہ ریان نے برادران یوسف علیہ السلام کو تمام مصر میں سب سے بہترین جگہ دی، جسے امیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب سب برادران اور یوسف علیہ السلام خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان مصر میں آباد ہو گیا تو برادران یوسف علیہ السلام نے ایک دن آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے ابا جی کو جتنا ستایا ہے وہ ظاہر ہے، اور بھائی یوسف علیہ السلام پر جو ظلم توڑے ہیں وہ بھی ہم پر ظاہر ہیں۔ اب اگرچہ دونوں بزرگ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہماری خطاؤں سے درگزر کریں، لیکن کچھ خیال بھی ہے کہ خدا کے ہاں ہماری کیسی حالت ہوگی۔ آخر یہ بات ٹھہری کہ آؤ ابا جی کے پاس چلیں اور ان سے التجا کریں۔ چنانچہ سب مل کر آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ آتے ہی انہوں نے بیک زبان کہا کہ حضور، ہم آج آپ کے پاس ایک ایسے کام کے واسطے آئے ہیں کہ ہم اس سے اہم کام کے واسطے کبھی بھی نہ پہلے آئے تھے۔ اور آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے عز و ندامت کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم نے بہت خرابی کے کام کیے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کہا، ہم اس وقت ایسی مصیبت میں مبتلا اور ہمارے دل اس قدر کپکپا رہے ہیں کہ آج سے پہلے ہماری ایسی حالت کبھی نہ ہوئی تھی۔ الغرض کچھ اس طرح نرمی اور لجاجت کے ساتھ دونوں بزرگوں کا دل بھر آیا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں تمام مخلوق سے زیادہ رحم اور نرمی ہوتی ہے۔ دریافت کیا کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ آپ کو ہم نے کس قدر ستایا ہے اور بھائی صاحب پر کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ جس پر دونوں نے کہا، ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر عرض کیا، یہ درست ہے کہ آپ دونوں ہمارے قصور معاف کر دیجئے۔ دونوں نے کہا، ہاں بالکل درست ہے، ہم دل سے معاف کر چکے ہیں۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا معاف کرنا بھی بے سود ہے جب تک پروردگار عالم جل جلالہ معاف نہ کریں، اس لیے آپ ہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، یہاں تک کہ بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخش دیا ہے، تب ہی ان کی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آ سکتا ہے، ورنہ ہم تو دونوں جہانوں میں برباد ہو گئے۔ اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بڑے ہی خوش و خضوع سے جناب باری تعالیٰ میں گڑ گڑا کر دعائیں شروع کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتے اور ان کی بخشش کی دعا طلب کرتے، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام آمین فرماتے۔ تب وحی آئی اور قبولیت دعا اور بخشش بھائیوں کی تمام بشارتیں سنائی گئی، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ تیرے بعد نبوت بھی انہیں ملے گی۔ صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت پوری کی گئی اور اپنے دادا کے پاس دفنائے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے گئے اس وقت ان کی عمر 130 برس تھی، اور روایات کے مطابق آپ نے 147 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وفات سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر کہا کہ خدا پرستی اور ملت ابراہیمی پر ثابت قدم رہنا، اور بیٹوں کے واسطے برکت کی دعا کی اور پھر رحلت فرمائی۔ ملک ریان کے معزز اہلکاروں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان والے ایک انبوہ کثیر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے اور ان کو اپنے قبرستان میں دفنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام اولاد غمگین رہتی۔ سب بھائی اور خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آخرت کی فکر رہتی، ہر وقت آخرت کو یاد کرتے اور گزشتہ بزرگوں کو یاد کرتے اور ان سے ملنے کی فکر میں رہتے، شب و روز یہی فکر رہتی۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور بادشاہت بھی مل چکی اور دکھ درد بھی مٹ گئے، ماں باپ اور بھائیوں سے ملاقات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے میرے رب، آپ نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دیجیے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ یہ وہی بی بی رحمت ہیں جنہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری میں ان کی خدمت کی تھی، اور ابراہیم کی اولاد میں حضرت یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں، تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں نہ چھوڑیں بلکہ ان کو اپنے ساتھ شام میں لے جاؤ اور اجداد کے ساتھ دفنا دو۔ اسی حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے معلوم کیا کہ دریائے نیل میں سنگ مرمر کے تابوت میں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم اماکلہ مصر پر مسلط ہو گئی۔ بنی اسرائیل مصر میں غیر ملکی تصور کیے جاتے تھے اور ان کو قسم قسم کے عذاب اور ایذائیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے ان کو اس عذاب سے نکالا۔ ناظرین گرامی، یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً قرآن مجید میں مختلف واقعات جو انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام سے جڑے ہوئے ہیں، جن سے اللہ تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پہلی امتوں نے آپ سے پہلے کون سی خرابی کی اور ان کو اس کے بدلے میں کون سے عذاب ملے، اور کون سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام بخشا۔ اور اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے ہمیں اس بات کی بھی خبر دیتے ہیں کہ آپ جو گناہ کرتے ہو ان کا بدلہ آپ کو ملنا ہے، اور جو نیکیاں کرتے ہو اور ان کا بدلہ بھی آپ کو پورا پورا دیا جائے گا، مگر یہ کہ گناہ کرنے والا موت سے پہلے پہلے اپنے گناہ سے رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے۔ بے شک اللہ کے نیک بندے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ واقعات ہدایت کا راستہ ہیں۔